اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ الحمدللہ جن صورتوں کے اول میں آیا ہے 114 میں سے 5 صورتیں ہیں جن کے اول میں الحمدللہ آیا ہے، لیکن ان میں سے 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو ابتدا ہی سے بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کیا۔ اور ایک یہ صورت ہے 5ویں الحمدللہ الذی، اس میں زمین و آسمان کا ذکر نہیں ہے، کتاب تکوینی کا ذکر نہیں ہے، کتاب تدوینی یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد خاص پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، لوگوں کی جتنی کتابیں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، کسی ایک کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ 400-500 صفحے کی کتاب میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ فقط قرآن مجید ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قرآن مجید میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سیدھی کتاب ہے، مستقیم کتاب ہے، معاشرے کو سیدھے راستے پر چلانے والی ہے، اچھا راستہ دکھانے والی ہے، اس راستے پر چلانے والی ہے جو سیدھا آپ کو پل صراط پر لے جائے، وہاں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پروانہ آپ کو مل جائے اور اس کے بعد آپ بڑے آرام سے پل صراط سے گزر جائیں۔ جب وہاں جائیں گے تو وہاں ایک سبز پٹی ہوگی، وہ پٹی آپ کو اشارہ دے گی کہ آپ کا محل فلاں جگہ ہے۔ بڑے آرام سے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، اپنے محل میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اور جس وقت محل میں پہنچ جائیں گے آرام سے بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کے گروہ بندی نے قرآن اور اہل بیت کو بھی تقسیم کر لیا ہے۔ حضرت عمر صاحب نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، وہ قرآن مجید کو لے گئے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ اہل بیت کا لفظ بھی کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتے۔ ابن تیمیہ سے یہ کام ختم ہوا ہے، اب 12 13 جلدیں کی ان کی ہوتی ہیں سیرت کی کتابیں، اس میں کسی جگہ آپ کو اہل بیت کا نام نہیں ملے گا۔ اہل بیت آپ نے لے لیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو لیا تاکہ تراویح پڑھائیں، 27 تاریخ کو پورے سال کا پرانا خرچہ بھی ختم ہو جائے اور نئے سال کا خرچ بھی مل جائے۔ اور ہم نے اہل بیت کو مانا ہے کہ محرم کرائیں، 12 محرم کو ہمارے قرضے بھی اتر جائیں اور سال کا خرچہ بھی اتر جائے۔